یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم سورہ مومن کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 9 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، سوال نمبر آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 کے حوالے سے سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف فرما سکتا ہے؟ آیت نمبر 4 تا 3 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ قرآنی آیات پر طعن کرنے اور شبہات پیدا کرنے کے لیے کیا وعید بیان کی گئی ہے اور کفار کو کیا مہلت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 7 تا 9 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ حاملین عرش کے فرشتے مومنین کے لیے کیا دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو زبردست ہے، علم والا ہے، گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، قدرت والا، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں
جو انکار کرتے ہیں سو آپ کو دھوکہ نہ دے یہ بات کہ وہ شہروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی اور کتنے فرقے ان کے بعد بھی، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو پکڑ لیں، اور لانے لگے جھوٹے جھگڑے کہ اس سے دبا دیں سچے دین کو، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ بس کہو کیسا ہوا میرا سزا دینا۔ اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی بات آپ کے رب کی کافروں پر کہ یہ ہیں دوزخ والے، جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے پروردگار ہمارے، ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش میں اور تیرے علم میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں جن کا وعدہ تو نے ان سے کیا، اور جو کوئی نیک ہو ان کے والدین میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو نے بچایا برائیوں سے اس دن اس پر مہربانی تو نے کی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ مومن کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ یہاں سے سورہ احقاف تک 7 صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ ان کو آل حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آل حامیم دباج القرآن ہے، مراد اس سے قرآن کی زینت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں حامیم سے الیہ المصیر تک پڑھ لی، وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس صورت مبارکہ کا دوسرا نام غافر بھی ہے، جس کا معنی بخشنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ اس کی توبہ کے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے؟ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہوں کی بخشنے کی جو صفات ان آیات کے اندر پیش کی گئی ہیں، اس حوالے سے غافر الذنب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر جو قدرت ہے کہ وہ چاہے تو کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، اور توبہ کرنے والوں کی معافی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت ہے، جس کو غفور اور رحیم بھی کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 تا 6 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ قرآنی آیات پر طعن کرنے والے اور قرآنی آیات میں شبہات پیدا کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے اور کفار کو کیا مہلت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں اور اس قسم کے معنی اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہیں یا جن کو اسلاف نے بیان نہیں فرمایا، تو فرمایا کہ ایسے لوگ قرآن کی تحریف یا قرآن کے اندر اپنی طرف سے معنی شامل کرنے کے گناہ گار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ کفار اور قریش اپنے مقام پر تجارت کا کام کیا کرتے تھے، اور چونکہ بیت اللہ کی خدمت بھی ان کے سپرد تھی، اس وجہ سے پورے عرب کے اندر اور اس کے آس پاس میں بھی ان لوگوں کا ایک احترام تھا، اس لیے بغیر کسی خوف و خطر کے یہ اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے یہ خوشحال تھے
اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی جو ہم مخالفت کر رہے ہیں ہم حق پر ہیں، اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو پھر ہمیں یہ دنیاوی نعمتیں حاصل نہ ہوتیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ مہلت دی گئی ہے، اور یہ مہلت جب ختم ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہوگا۔ آیت نمبر 7 تا 9 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ حاملین عرش کے فرشتے مومنین کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے مقرر ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں اور شریعت کے اتباع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کام پر مامور کر دیا ہے کہ وہ مومنین کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے بندوں میں مومنین کے سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ کے یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان مومنین کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ فرمائی گئی کہ یہ ایمان والے بھی ہوں، تو اللہ کے یہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ وہ اعمال صالحہ والے بھی ہوں۔ اور آخرت میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو انہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی جنت۔ اور پھر جب یہ لوگ جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، فرمایا گیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب مومن جنت میں جائے گا تو اپنے باپ، بیٹے، بھائی وغیرہ کے لیے پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں، تو جواب ہوگا کہ ان کے اعمال ایسے نہیں کہ وہ اس مقام پر ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ میں نے جو دنیا کے اندر اعمال کیے تھے وہ صرف اپنے لیے نہیں کیے تھے بلکہ اپنے اور ان کے لیے بھی کیے تھے، تو پھر حکم ہوگا کہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے اور اپنی رحمت انہیں عطا فرما دے، اور جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو بہت بڑی کامیابی ایسے لوگوں کو حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں پیش کی گئی تفسیر آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں آپ ضرور دیجئے، انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔